اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی کلام کے اعتبار سے بھی خوبصورت، الغرض میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر انداز میں مجموعہ حسن و جمال ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا اگر کائنات کا سارا کے سارا حسن و جمال جمع کر لیا جائے تو اسے میرے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک ذرے کو پربخ سے ہوا کرتی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے سچا عظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ پورا سال بالعموم اور اس مہینے میں بالخصوص محافل منعقد کی جاتی ہیں، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلسے اور کانفرنس سے منعقد کی جاتی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت، کردار و گفتار اور آپ کی بعثت، مقصد بعثت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہر واعظ، ہر خطیب، ہر مقرر اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی بساط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام کے تذکرے کرتا ہے، اور گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تذکرے ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس سے محبت ہوا کرتی ہے وہ کثرت سے اسی کا تذکرہ کیا کرتا ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی کثرت سے ہونا چاہیے۔ گرامی قدر، اسی ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کے سامنے جس موضوع پر میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور، بے پناہ، بے انتہا، بے حد و بے حساب محبت کرنا یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ، بے انتہا،
بے حد و بے حساب ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا تو ہے ہی، اس لیے کہ اس کے بغیر بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد و بے انتہا بے حساب ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں، تمام رشتوں ناطوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تم اب بھی کامل مومن نہیں ہوئے، اور یہ مرتبہ تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زبان نبوت سے جب یہ الفاظ سنے تو ان کی دل و دماغ کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، قرآن واحد میں بے ساختہ بے اختیار کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن ہاں اے عمر، اب تو کامل ایمان والا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا بے حد و بے حساب ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تین چیزیں جس بندے میں پائی جائیں گی وہ بندہ ایمان کی حلاوت، لذت، مٹھاس اور چاشنی کو پالے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ نمبر دو، من احب عبدا لا یحبہ الا للہ، کہ دنیا میں جس بندے سے بھی محبت کرے تو محض اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرے۔ اور نمبر تین، من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان قذہ اللہ تعالی منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ کفر میں لوٹنا، ایمان لانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، ایمان کی روشنی مل جانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنا، کفر کی طرف واپس جانا اسے اتنا ہی برا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا اسے برا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں جس بندے میں پائی جائے گی وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، یعنی اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ اور اسی بات کو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ الہ العالمین نے فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
کہ نبی علیہ السلام مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی اللہ نے مومن کہا ہی اس کو ہے، ایمان والا کہا ہی اس کو ہے کہ جس کے نزدیک اللہ کے نبی اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں. تو ان احادیث اور قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور، بے انتہا، بے پناہ، بے حد و بے حساب ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. گرامی قدر، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ، بے انتہا، بے حد و بے حساب بھرپور ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. عموماً دنیا میں جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے تین بڑے اسباب ہیں. کتنے؟ تین بڑے اسباب ہیں. نمبر 1 کمال، نمبر 2 جمال اور نمبر 3 نوا. یہ تین بڑے اسباب ہیں. ان تین بڑے اسباب میں سے کوئی ایک سبب، کوئی ایک وصف اگر کسی میں پایا جائے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اور گرامی قدر، دنیا میں ایسے بے شمار لوگ گزرے کہ جنہیں نہ ہم نے دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان سے ہماری کوئی قرابت اور رشتہ داری تھی، اور نہ ہی ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہوا، مگر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے فن میں باکمال تھے. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا لوگ حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وجود و سخاوت میں باکمال ہے. لوگ نوشیروان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عدل و انصاف میں باکمال. لوگ رستم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ شجاعت و بہادری میں اس کا ایک مقام، ایک نام تھا. لوگ فردوس و سعدی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ قوت گویائی میں یہ باکمال تھے. لوگ سقراط و افلاطون سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ علم و حکمت میں باکمال تھے. لوگ لبید و متنبی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ فصاحت و بلاغت میں یہ باکمال تھے. الغرض کوئی بندہ کسی ایک وسم میں، کسی ایک کام میں، کسی ایک فن میں باکمال ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اس اعتبار سے جب میں اپنے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو آپ ہر میدان میں، ہر لحاظ سے، ہر فن میں باکمال نظر آتے ہیں. آپ مجموعہ کمالات، ہر اعتبار سے آپ باکمال. گرامی قدر، میرا نبی بحیثیت انسان بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت شوہر بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت والد بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت رشتہ دار بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت پڑوسی بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت شہری بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت دوست بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت رفیق بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت لیڈر بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت قائد بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت رہنما بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت حکمران بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت تاجر بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت مزدور بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت طبیب بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت معالج بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت مبلغ بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت خطیب بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت واعظ بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت امام بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت مبلغ بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت داعی بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت مجاہد بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت نمازی بھی باکمال، میرا نبی بحیثیت غازی بھی باکمال. الغرض میرے محبوب پیغمبر سرور کونین
تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے مجموعہ کمالات ہیں، ہر لحاظ سے میرے نبی علیہ السلام با کمال ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ کسی فن میں با کمال ہوتا ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ بھرپور، بے انتہا، بے حساب، بے پناہ محبت حضور سے ہونی چاہیے کہ حضور ہر اعتبار سے با کمال ہے۔ عقلی طور پر کسی سے محبت کرنے کا دوسرا بڑا سبب حسن و جمال ہے کہ آدمی کسی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے حسن و جمال سے متاثر اور مرعوب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب میں اپنے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر انداز میں مجموعہ حسن و جمال نظر آتے ہیں۔ گرامی قدر میرا نبی ذات کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی بات کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی خلق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی خلق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی زلفوں کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی چال ڈھال کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی کردار کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی گفتار کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی کلام کے اعتبار سے بھی خوبصورت۔ الغرض میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر انداز میں مجموعہ حسن و جمال ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا اگر کائنات کا سارا کے سارا حسن و جمال جمع کر لیا جائے تو اسے میرے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک ذرے کو بربخ سے ہوا کرتی ہے۔ ایسی نسبت بھی لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی مثالیں دیتے ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، دو رائے نہیں کہ بلا شبہ، بلا تردد، بے شک سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے حسین پیغمبر تھے، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے نبی کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، بے مثال دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حسین تھے، اللہ نے میرے نبی کو احسن بنایا۔ یوسف علیہ السلام جمیل تھے، اللہ نے میرے نبی کو اجمل بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی کہہ اٹھی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کٹوا بیٹھتی۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کٹوا بیٹھتی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی کہہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، کائنات کے کونے کونے میں پھرا ہوں، میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 پیغمبروں کے پاس آیا۔ میں نے سارے نبیوں کو بھی دیکھا، سارے رسولوں کو بھی دیکھا، سارے پیغمبروں کو بھی دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب تجھ سا کوئی حسین نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے جیسا کوئی حسین نہ دیکھا، آپ سے حسن و جمال والا کوئی نہ دیکھا۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، چاند کی 14ویں رات، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے خیمے میں تشریف فرمائے۔ 14ویں کا چاند آسمان پہ دمک رہے، آسمان پہ چمک رہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، دروازے میں آیا، میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، اوپر آسمان کے چاند پہ پڑی۔ ایک نظر میں حضور کو دیکھتا ہوں، ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں، ایک نظر حضور کو دیکھتا ہوں، ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں۔ بساختہ میرا دل کہہ اٹھا، اے چاند تجھ میں وہ بات نہیں، میرے نبی کا چہرہ تجھ سے زیادہ حسین ہے، میرے نبی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال میرے نبی کو عطا کیا، کائنات کے سارے حسن و جمال کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر، اگر کسی سے محبت کرنے کا پیمانہ یہی ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بے پناہ، بے انتہا، بے حد و بے حساب، بھرپور ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے کہ حضور سے زیادہ کوئی حسین ہے۔ اور گرامی قدر، عقلی طور پر محبت کا تیسرا بڑا سبب وہ نوال و احسان ہے، یعنی کسی پر احسان کر دینا، کسی پر مہربانی کر دینا۔ اس وجہ سے بھی لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے ان پر احسان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ احسان کرنا، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنا، اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الانسان عبد الاحسان، یہ جو انسان ہے یہ احسان کا غلام ہے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے مطیع ہو جائیں، لوگ تمہارے فرما بردار ہو جائیں، لوگ تمہیں چاہنے لگیں، لوگ تم سے محبت کریں، لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں، تو پھر لوگوں پر احسان کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں۔ اور گرامی قدر، یہاں ہمارا احسان، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی والا معاملہ یہ بڑا محدود ہے۔ کسی کا احسان صرف اپنی اولاد پر، کسی کا احسان صرف اپنے خاندان پر، کسی کا احسان صرف اپنے رشتے ناطے والوں پر، کسی کا احسان صرف اپنے بھائیوں پر، کسی کا احسان صرف اپنے بچوں پر، کسی کا احسان اپنے گھر والوں پر، کسی کا احسان اپنے دوست احباب پر، کسی کا احسان اپنے پڑوسیوں پر، کسی کا احسان اپنے محلے والوں پر، کسی کا احسان صرف اپنے شہر والوں پر، کسی کا احسان صرف اپنے ملک والوں پر۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف اپنی اولاد پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے گھر پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے کنبے قبیلے خاندان والوں پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے رشتے ناطے والوں پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے پڑوسیوں پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے محلے والوں پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے قبیلے والوں پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے شہر والوں پر نہیں تھا، آپ کا احسان صرف اپنے جاننے والوں پر نہیں تھا، بلکہ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین
کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننے والوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان نہ ماننے والوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان جاننے والوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان نہ جاننے والوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان چاہنے والوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان نہ چاہنے والوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان مسلمانوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان کافروں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان مومنوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان مشرکوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان انسانوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان حیوانوں پر بھی تھا، میرے نبی کا احسان جانوروں پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان درندوں پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان جنوں پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان فرشتوں پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان مرد پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان عورت پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان تاجر پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان مزدور پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان حاکم پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان رعایا پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان مالک پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان غلام پر بھی ہے، میرے نبی کا احسان آقا پر بھی ہے۔ الغرض ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر حیثیت میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد اس کائنات کی مجھے محسن نظر آتے ہیں۔ گرامی قدر، اگر پیمانہ یہی ہے، اگر پیمانہ کسی سے محبت کرنے کا یہی ہے کہ اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بے حد و بے حساب، بے انتہا، بے پناہ، بھرپور ہر چیز سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے، کیونکہ حضور کی ذات اللہ کے بعد کائنات میں سب سے